الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعاقبۃ للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے دنیا اور آخرت۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گھر بنائے ہیں، ایک گھر دنیا ہے اور ایک گھر آخرت ہے، اور دنیا کا گھر عارضی گھر ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے گھر ہے، اور جو عارضی گھر ہے اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے گھر سمجھ لیا، اور جو کہ ہمیشہ کے لیے گھر ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہ سمجھا اور نہ اس کے لیے کچھ تیاری کی۔ تو عام طور دیکھنے میں آیا ہے کہ دوست احباب دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اور بہت زیادہ تنگ آ کر رنجیدہ ہو کر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے اور کس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہو کہ دنیا کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی گھر بنائے ہیں، ایک دنیا ہے اور دوسرا آخرت۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، مشرکوں کے لیے بنایا ہے، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت تیار کی ہے اور جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے لیے آخرت میں یعنی کہ جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کافر کے لیے عیش کی جگہ ہو سکتی ہے، مومن کے لیے تنگی کی جگہ ہو سکتی ہے، محنت کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں جتنی محنت کی جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یعنی کہ اللہ کے بندے ناز اور نعمت والے ہیں، وہ عیش و عشرت کو پسند نہیں کرتے۔ مومن تو دنیا میں گزارا ہی کرنا ہے اور وقت پاس کرنا ہے، اور جب یہ تقسیم ہو چکی کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت ایمانداروں کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ کافروں کو پوری دنیا ملتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں ایمانداروں کی خاطر، ایمان والوں کی خاطر کافروں کو ایک گھر دنیا پورا ہی نہ دیا، بلکہ قرآن مجید میں ہے یعنی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کمزور ایمان والے اپنے ایمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چل پڑتے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور پلنگ بھی چاندی کے بنا دیتے، سونا ہی سونا کر دیتے، سونا ہی سونا بنا دیتے، مگر یہ سب دنیا کا سامان ہے اور آخرت ساری کی ساری متقی اور ایماندار لوگوں کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا گھر کافروں اور منافقوں کا، دشمنوں کے لیے ہے، اور ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ کافروں کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے، اسی لیے دنیا کی چہل پہل، دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی آسائش اور سب کچھ یہ منافقین اور دشمنوں کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے 400 سال تک یہ نعرہ لگایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس نے 400 سال میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حبیب جو کہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے امام ہیں، جن کی خاطر سب کچھ، جن کی شان کے لیے بنایا گیا ہے، سب کچھ انہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم آسمان اور زمین کچھ بھی نہ بناتے۔ اس حبیب کو اتنا شدید بخار ہوتا کہ دو آدمی برداشت نہ کر سکیں۔ حدیث پاک میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو شدید بخار میں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا شدید بخار ہے جتنا کہ دو مردوں کو ہوتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا ہاں شاید اسی لیے شدید بخار ہے۔ اور سامعین احتشام یہ واضح ہو گیا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے ہے، اور دنیا منافقین کے لیے ہے، دنیا جھوٹوں کے لیے ہے۔ سامعین احتشام سیدنا امام غزالی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ سیدنا امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک نبی دریا کے کنارے جا رہے تھے، آگے گئے تو دیکھا کہ دو مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ایک ایماندار اور دوسرا کافر ہے۔ ایماندار یعنی کہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جال پھینکا تو اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہ آئی، اور دوسرے نے شیطان کا نام لیا، شیطان کا نام لے کر اس نے جال پھینکا تو اتنی زیادہ مچھلیاں آئیں کہ جال بھر گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، حالانکہ نام پاک تو تیرا ہی برکتوں والا ہے، نام پاک تو تیرا ہی عظمت والا ہے، نام پاک تو تیرا ہی بڑائی والا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے فرشتوں، میرے پیارے نبی کو ان دونوں کا انجام دکھا دو۔ فرشتوں نے پردہ اٹھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ جس نے اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک سے جال پھینکا تو اس میں ایک مچھلی بھی نہ آئی، اور جس نے اپنے شیطان کا نام لے کر جال پھینکا تو اس میں مچھلیاں آئیں۔ تو دیکھا گیا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس جال کو پھینکا اور ایک مچھلی بھی نہ آئی تو اس کا مکان جنت میں ایسا عالی شان ہے کہ اس کی شان بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرے کو دیکھا کہ دوزخ میں جل رہا ہے، یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ یا اللہ میں اس تقسیم پر راضی ہوں۔ وہ تقسیم یہی ہے کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت ایمانداروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کی، اپنے آخری گھر جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔